حضرت عباس بولے او میری اہلیہ بولو، میری محترمہ بولو، اس کا مطلب کہنے لگی اس کا مطلب اللہ جانے رسول جانے۔ صحابہ کو جب کوئی چیز کا پتہ نہ ہوتا، کوئی معلومات نہ ہوتی، پھر کہتے اللہ جانے اس کی عطا سے اس کا رسول جانے۔ کیا اللہ جانے اس کا رسول جانے؟ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے رسول اللہ بھی جانتے ہیں۔ مختار دو عالم کانفرنس اسی کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عباس اٹھے، میرے سونے نبی کی خدمت میں گئے، جا کے بیٹھ گئے، میرے آقا دل کے حال جان رہ گئے، دل کی تختی پڑھ رہ گئے۔ فرمایا بول عباس چچا کیوں آئے ہو؟ مسکرائے، مسکراتے مسکراتے دل کی بات بتا دی۔ میرے آقا مسکرائے، کہنے لگے عباس میں نے جو کہا خلفاء کا باپ ہوگا اس کا مطلب نہیں سمجھے، کیا حضور ارشاد فرمائے؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے چچا عباس تو اس بیٹے کو دیکھ رہا ہے، تیری نظر اپنے بیٹے تک ہے، تیری نظر اپنے بیٹے تک ہے، تیری نظر اپنے بیٹے تک ہے، اور میری نظر تیرے بیٹے کی نسلوں تک ہے، میری نظر تیرے بیٹے کی نسلوں تک ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں اس کی نسل میں بڑے بڑے خلفاء ہوں گے، بڑے بڑے قطب ہوں گے، بڑے بڑے غوث ہوں گے، وقت کے قلندر ہوں گے، بڑے بڑے محبوب اللہ کے پیدا ہوں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں او میرے چچا یہ وہی ہے تیرا بیٹا، وہی بیٹا ہے جس کا نام میں نے عبداللہ رکھا۔ دائیں کان میں اذان، بائیں میں تکبیر، پھر منہ میں لعاب دہن۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا یہ عبداللہ اس کی نسلیں میں دیکھ رہا ہوں۔ اے میرے چچا تو بیٹا دیکھ رہا ہے، میں آگے قیامت تک کے لیے اس کی نسلیں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں اس کی نسل میں کون کون پیدا ہوگا۔ عرض کیا حضور اور بتائیے؟ میرے آقا مسکرائے، فرمایا وہ جو میرا مہدی آئے گا، وہ جو امام مہدی آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، وہ بھی اس کی نسل میں ہوں گے، وہ بھی اس کی نسل میں ہوں گے۔ اے میرے چچا، او میرے چچا، قرب قیامت اللہ کے نبی عیسیٰ نبی جب زمین پہ اتریں گے، میرے امتی بن کے میری رسالت کا اعلان کریں گے، میرا کلمہ پڑھتے ہوئے زمین پہ اتریں گے۔ وہ عیسیٰ جب زمین پہ آئیں گے، پہلی نماز وہ جو ادا کریں گے، اس کے ساتھ وہ جو خوش نصیب ہوگا پہلی نماز میں کھڑے ہو کے عیسیٰ نبی کے ساتھ نماز پڑھے گا، وہ اللہ کا محبوب وہ بھی تیرے بیٹے کی نسل سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ رکھنا۔ سبحان اللہ۔ آج کہتے ہیں کہ نبی یہ نہیں جانتا، نبی کو وہ خبر نہیں، نبی کو ادھر کی خبر نہیں، نبی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ نبی اتنا پاورفل، تو عیسیٰ کا نبی کتنا پاور ہے، اور تو وہ باتیں کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، اور مدینے جانے والوں مسجد نبوی کے سامنے مسجد غمامہ دیکھی ہے؟ کون کون گیا مدینہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجد غمامہ دیکھی؟ سبحان اللہ۔ مسجد نبی کے سامنے بالکل صحیح ہے۔ اجازت چاہوں گا، کرم فرمائے، توجہ رکھنا۔ اللہ اللہ۔ آج سید صاحب بھی کشمیر سے ہیں، میں بھی کشمیر سے ہوں، تو آج مفتی صاحب نے کرم فرمایا، ہمیں وہاں سے آپ کے لیے بلایا۔ سید صاحب خوب دعائیں دیں اس قوم کو اور مفتی صاحب کو، اللہ شاد و باد رکھے۔ یہ جو ایسے ایسے ہمارے علماء ہیں نا جو آپ کے لیے رات و دن محنتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ ذرا مضبوطی والے رشتے رکھا کریں، ٹیڑھی نگاہ سے نہ دیکھا کریں، محبت کی نگاہ سے دیکھا کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہوں گے، یہ نیک لوگوں کے رشتے باقی رہیں گے۔ وہ جو ہے نا اللہ خلا یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ ہر دوست ہر رشتہ بگڑ جائے گا، دوستی میں دشمنی پڑ جائے گی، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، لیکن جو نیک اور متقی اور اللہ کے محبوب ہوں گے
ان میں کوئی آپس میں دراریں نہیں ہوگی، کوئی جدائی نہیں، کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ تو آپ نیک لوگوں کے ساتھ رہ کے نیک بنیے تاکہ یہاں بھی وفا رہے وہاں بھی ادا رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں مدینہ آئیے، مدینہ دیکھا ہوگا، مسجد نبوی ہے، اس کے سامنے مسجد غمامہ ہے۔ او کہنے والے کہ میرا نبی کچھ نہیں کر سکتا، ذرا آنکھ کھول دیکھ بخاری اٹھا کے، تجھے بخار آتا ہے بخاری نہیں آتی؟ توجہ توجہ، ذرا یہ بات جلدی سے کمپلیٹ کرو محبت سے۔ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ میرے آقا یہاں ہے، مسجد غمامہ جہاں بنی ہے، اس مسجد غمامہ کی جگہ میرے آقا جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آقا بیان کر رہے گئے، مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا۔ یہ کون تھا؟ کوئی سیابی دیہاتی، دیہات کا رہنے والا، یہ آ گیا، کھڑے ہو گیا، کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ حلق المال وجاء العیال فادعوا اللہ لنا۔ اے اللہ کے نبی، ہم ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ہم تباہ ہو گئے، ہمارے بچے بھوکے مر گئے، آقا بارش نہیں ہو رہی ہے، زمین خشک ہو گئی، زمین سے پیداوار کا سلسلہ بند ہو گیا، کچھ اگتا نہیں ہے، ہم ویران میں، ہم ویران تباہ برباد ہو گئے۔ اے آقا ذرا سونے مکھڑے کو آسمان کی طرف گھمائیے اور اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھائیے، دعا فرمائیے، آپ کی دعا سے یہ قحط ختم ہو جائے، بارش نازل ہو جائے۔ مدت ہو گئی ہے، زمانہ گزر گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ میرے آقا نے نہیں فرمایا، او میرے غلام، بارش تو ادھر اللہ کے گھر میں اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ جانا اللہ سے مانگ۔ او میں تو اللہ نہیں رسول اللہ ہوں، اللہ کے علاوہ کسی سے، نبی سے، ولی سے مانگنا شرک ہے، تو نہیں مانگ سکتا۔ اے میرے غلام، تو نے شرک کیا ہے، توبہ کر، کلمہ پڑھ، اللہ سے مانگ۔ میرے نبی نے نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا مسکرائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کتنا جانتے تھے، صحابہ عالم تھے، میرے مصطفیٰ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، رات و دن میرے آقا کی تربیت میں رہتے تھے، میرے آقا نے دین سکھایا تھا، لیکن صحابہ نے جو حضور سے سیکھا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ بھی دیتا ہے، اللہ کی عطا سے رسول اللہ بھی دیتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور اعتراض کرنے والا قرآن نہیں پڑھتا، صحابہ قرآن کے قاری تھے۔ کہیے شان صحابہ، کہیے نا شان صحابہ، شان پنجتن پاک۔ اللہ اللہ۔ میرے نبی کے صحابہ کتنا جانتے تھے، قربان جائیے وہ یہ جانتے تھے، قرآن کہتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ قرآن جانتے تھے کہ قرآن کہتا ہے کہ برا لگتا ہے کچھ ادھر ادھر والوں کو، قرآن کہتا ہے اوے اللہ بھی دیتا ہے، مالدار کرتا ہے، خزانے دیتا ہے، اللہ بھی عطا کرتا ہے، اور رسول بھی عطا کرتے گئے، من فضلہ، اللہ بھی اپنے فضل سے عطا کرتا گئے، اور رسول بھی اللہ کے فضل سے عطا کرتے گئے۔ قرآن ہے 10واں پارہ، اتنے حافظ بیٹھے گئے، 10واں پارہ 16واں رکوع ہے، قرآن کہتا گئے اللہ بھی دیتا ہے، اور اللہ کے عطا سے اس کا نبی بھی دیتا ہے۔ اب جلدی بات کلوز کروں، لیکن آپ کی سبحان اللہ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ جاگ رہے ہیں نا، اب پریشان نہ ہوئیے، میں جلدی سے بات ختم کرنے لگا ہوں، بس بات جلدی آگے بڑھاتا ہوں۔ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ دلوں کا حال جانتا ہے، لیکن یہ سونا نبی وہ گئے جس کے لیے رب کا قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ قرآن کہتا ہے یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے یہ نبی مومنوں کی
جانوں سے بھی زیادہ ان کے کس کے النبی اولا بالمؤمنین، مومنوں کے قریب ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نہیں ہم مانتے ہی قرآن سے کم قرآن سے پوچھئے، قرآن کہتا مومنوں کے قریب ہے، مطلب یہ بھی آپ سمجھئے، اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا قرآن نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے نزدیک ہے، اس لیے مومنوں کو نبی سے محبت ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نہیں، اتنا ہی سمجھ جائیے کہ وہ مومن ہی نہیں۔ قرآن نے بتایا کہ مومنوں کے قریب ہوتا ہے، منافقوں کے قریب اور جن کو نبی پیارا ہے، جو نبی سے محبت کرتے ہیں، کہیے الحمدللہ۔ کیوں؟ جن کے دل میں میرے نبی کا پیار ہے، میرے نبی کی محبت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ ہم مومن ہیں، اس لیے نبی ہمیں پیارا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ صحابی عرض کرتا ہوں حضور دعا کیجئے، زمانہ ہو گیا بارش مدینے میں نہیں ہو رہی ہے، اللہ اللہ میرے سونے نبی نے نہیں فرمایا یہ شرک ہے، نہیں میرے آقا نے غلام کا سوال سنا، جمعے کا دن گئے بیان کر رہے گئے، میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں، میرے آقا نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، ادھر ہاتھ اٹھنے تھے آسمان سے بادل مسکرانے، سبحان اللہ۔ اجابت نے جھکی کے گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اللہ اللہ میرے کریم نبی نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، ادھر دعا کر رہے ہیں میرے آقا۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت انس فرماتے گئے جزاک اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا، سونے کے ہاتھ اٹھے گئے، حضرت انس کہتے گئے والذی نفسی بیدی ما ودا حتی سار صحاب امثال الجبال۔ حضور نے ادھر ہاتھ اٹھائے نا دعا کے لیے، جیسے دعا کرنے لگے صحابہ کہتے ہیں اتنی کڑک دھوپ تھی کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے آسمان کھلا نظر آ رہا تھا، ہم نے کیا دیکھا، پہاڑوں کی طرح، سار صحاب امثال الجبال، پہاڑوں کی طرف بادل ایسے لگا امٹ کے آنے، پہاڑ ٹوٹ کے آنے لگے، سبحان اللہ سبحان، ایک دم دھوپ ختم، بارش آنے۔ او میرے نبی کے بارے میں یہ کہنے والے کہ نبی کو اختیار نہیں، نبی کو کوئی پتہ نہیں، نبی کے پاس کوئی پاور نہیں، وہ کوئی اس کا اور ہوگا کوئی مردہ جس کو اس نے نبی بنایا ہے، جو ہمارا نبی ہے، اللہ نے جس کو نبی بنایا، آمینہ کا جو دلارا ہے، کائنات کے اندر جو ساری کائنات کا رحمت للعالمین ہے، وہ میرا تیرا نبی پاورفل نبی ہے۔ ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته۔ صحابہ کہتے گئے ہم نے کیا دیکھا کہ سونے کے ہاتھ اٹھے، آسمان سے بادل پہاڑوں کی طرح امٹ کے آنے لگا، کہتے ہیں کہ اتنا کیا ہوا، میرے آقا بھی منبر سے نیچے اترنے ہی لگے تھے، ابھی اترنے ہی لگے تھے، جمعے کا خطبہ دے کے اترنے ہی لگے تھے، کہتے ہیں کڑک دھوپ، ہاتھ اٹھے، بادل امٹ کے آئے، دعا ختم ہوئی، منبر سے اٹھ کے نیچے اترنے لگے، ہم نے دیکھا اس قدر بارش موسلادھار ہونے لگی کہ نبیوں کے نبی کی داڑھی میں سے پانی کے قطرے ٹپکنے لگ گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پانی کے قطرے داڑھی میں سے
قطرے ٹپکنے لگے. اللہ 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 پاک سلامت رکھے. اللہ اکبر. میں عرض کر رہا تھا کہ میرے نبی کو اللہ نے پاورفل نبی بنایا ہے. یا ایوہن نبی کہہ رہا تھا, بس اسی پر میری بات چلی تھی. لیکن میں بات انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, میں اس مکمل آیت پہ گفتگو کرنا چاہتا تھا, لیکن ابھی پہلا کلمہ ایوہن نبی وقت ہو گیا, اسی پہ زندگی رہی, پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی, اس سے آگے پھر آپ سے بات ہوگی. لیکن میرے نبی جب منبر سے اتر رہے تھے تو پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. میرے بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد اعظم آپ پکار اٹھے جب میرے آقا کے اختیارات دیکھے. آپ بریلی سے پکار اٹھے, آپ کا قلم حرکت میں آیا اور فرمانے لگے انا فی عطشیوں وسخا کا عتم. میرے سیدی اعلیٰ حضرت کو رب نے میرے مصطفیٰ کے صدقے اتنا علم دیا تھا کہ آپ نے یہ ایک نعت لکھی ہے, لیکن ہر شعر میں آپ نے 4 زبانوں کا استعمال کیا ہے. آج تک کوئی شاعروں میں ایسی نعت نہ لکھ سکا کہ ہر شعر میں 4 زبانیں, عربی بھی, فارسی بھی, اردو بھی, پوربی بھی لکھتے گئے. آپ کا یہ ایک شعر اسی طرف اشارہ ہے. انا فی عطشیوں وسخا کا عتم, ایک گیسوئے پاک کے ابرے کرم, رم جم پر سنہارے, رم جم 2 بوند ادھر بھی گرا جانا. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. محبت کی ملاقات پھر ہوگی. کہنے میں سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو, آئیے ہم سب مل کر کے پڑھتے ہیں استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسلک التوبہ. حضرات گرامی, میں جلدی میں ہوں چونکہ میری ٹرین ہے اور مجھے آگے کا سفر کور کرنا ہے. سید صاحب تشریف فرما ہے, آپ زیارت کریں, ان کا خطاب سنیں, انشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے پروگرام اختتام ہوگا. اٹھیے مت, اتنی دیر برداشت کیا ہے اور تھوڑی دیر بھی آپ اس پروگرام کو آخر تک برداشت کریں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اٹھے نہ, الجھے نہ, مجھے جلدی ہے ورنہ میں آپ کے پروگرام میں آخر تک رہتا. بس اس شان سے رہیے, آخر میں پروگرام ختم ہو تو آپ کا دل کہتا ہوا جائے, کیا کہتا ہوا جائے, لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. اللہ سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ. اگلی ملاقات بشرط زندگانی. اللہ امام صاحب کو, حضرت قبلہ مفتی صاحب کو سلامت رکھے. صدر صاحب, اراکین انتظامیہ کمیٹی, اہل بستی, اہل محلہ, جتنے لوگوں نے محبت سے سنا, اللہ سب کو شاد و باد فرمائے. میں مسافر ہوں, اللہ میری دعا آپ کے حق میں اور آپ کی دعاؤں کو میرے حق میں قبول فرمائے. اللہ ان علماء کو بھی سلامت رکھے, سب کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. کلمہ شریف پڑھیے, لا الہ. السلام علیکم.